واللعنة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. دوستداران اہل بیت اطہار، عزاداران سید الشہداء، منتظرین حجت خدا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں نے اپنے موضوع کو بھی بدل دیا اور اختصار سے تمہید کو بھی چھوڑ دیا. مشہور و معروف حدیث پیغمبر کی حدیث متواتر سید الشہداء کے مقام اور سید الشہداء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے پیغمبر نے ارشاد فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. حدیث کی کتب کا کوئی راوی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس حدیث کا انکار کرتی ہو. بہت سی باتیں اختلافی ہیں، بہت سے مسائل اختلافی ہیں، بہت سے مسائل ایسے ہیں جن پر رائے مختلف ہے، لیکن فضیلت حسین ایک ایسا موضوع ہے جس پر نہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے نہ لگکشائی کرتا ہے. سب کہتے ہیں کہ یہ بات برحق ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. لیکن آپ کے دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جو موسم کی سختی، موسم کی جسے کہیں پریشانی، بارش میں بھیگنا، سردی میں ٹھٹھرنا، گرمی میں تپنا، اور اس کے باوجود بھی عزادار کا فرش عزا پر آنا. دیکھیے اس کا ایک ریزن ہے، ایک بہت بڑا ریزن. چونکہ 40 قریب ہے اور یہ 40 کے قریب کی مجلسیں بہت اہمیت والی مجلسیں. یوں تو ہر مجلس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن یہ 40 کے قریب والی مجلسوں کی اپنی معنویت ہے. دیکھیے ایک روایت موجود ہے ہماری کتب میں، لکھا گیا کہ اذا اراد اللہ بہ خیرا، خدا جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرے، تو جو ہے نا، خدا جب کسی سے خوش ہو، بھائی وہ جب خیر کا ارادہ کرتا ہے تو نہ جانے کس کو کیا بنا دیتا ہے. اللہ جب خیر کا ارادہ کرے، اذا اراد اللہ بہ خیرا، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں خیر عطا کروں. اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے، اس کا ارادہ تو بہت قوی ہے اور اس کے خیر کے خزانے میں اتنا خیر ہے کہ خیرات بڑھتی رہے، خیر ختم نہ ہو. لیکن یہ خیر جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ دوسرے خیر کی طرح نہیں ہے. میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ جب ایک کمپنی میں ایک امپلائی کام کرتا ہے اور اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی تو باس اسے بونس دیتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس اگر ہوئی تو کمپنی کی طرف سے اسے ایک خاص انعام دیا جاتا ہے. جو نا خاص انعام دیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں کوئی ایسا ماہر ہو جس کی خدمات بہت بے تحاشا ہو، بہت بہتر ہو، تو ملک میں اسے بھارت رتن کا ایوارڈ دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے، کمپنی میں بونس دیا جاتا ہے، ملک بھارت رتن کا ایوارڈ دیتا ہے. لیکن خدا کی بارگاہ میں پروردگار جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، وہ کسی سے خوش ہوتا ہے، اس کی بارگاہ رضائیت میں جب کسی کا عمل قبول ہو جائے، جب کسی کے حق میں کی گئی دعائیں قبول ہو جائے، وہ اپنی خزانے قدرت کے دروازوں کو کھولتا ہے، رحمت کے
قرینوں کو ٹٹولتا ہے اور اس پہ دیکھتا ہے کہ سب سے قیمتی خیر کیا ہے. رحمت کے خزانوں کو کھول کر، برکت کے خزان دریچوں کو کھول کر اب اس پہ ٹٹول کے اب مومن کے لیے خیر تلاش کیا جا رہا ہے. ارادہ پروردگار ہے اب آج جو عطا کرنا ہے وہ غیر معمولی ہو. اب آج جو عطا کیا جائے گا وہ غیر معمولی ہوگا. پروردگار، روایت کے جملے ہیں، پروردگار جب بندے سے خوش ہو اور مخصوص انداز میں خوش ہو اور مخصوص خیر کا ارادہ کرے، قذف فی قلبہ حب الحسین، خدا اس کے سینے میں حسین کی محبت ڈال دیتا. واہ 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 سبحان اللہ. صلوات پڑھی محمد محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم. قذف فی قلبہ حب الحسین. اچھا روایت یہی رک جاتی تو میں بھی رک جاتا، لیکن پروردگار کا کرم دیکھیے کہ حدیث آگے بڑھی. قذف فی قلبہ حب الحسین. اب ان تمناؤں کے دروازوں پہ چوکھٹ دینے جا رہا ہوں جن کی آنکھیں آج یوٹیوب پر دیکھ کر اشکناک ہے، غمناک ہے، المناک ہے. اب ان عاشقوں اور دیوانوں کے دل کی دھڑکنوں پر دستک دینے جا رہا ہوں جن کی دھڑکن میں بھی حسین ہے، جن کی زبان پر بھی حسین ہے، جن کے ارادے پر بھی حسین ہے، جن کے دماغ پر بھی حسین ہے. ان سے اگر آج پوچھا جائے کہ کیا کرنا چاہتے ہو، 40 کے دنوں میں کچھ نہ پوچھنا، ہر جوان ایک ہی بات کہے گا، مجھے کچھ نہیں کرنا، کربلا جانا ہے. سبحان اللہ. مجھے کچھ نہیں کرنا، کربلا جانا ہے. اچھا پہلے یہ بتاؤ کربلا جانے کی تمنا کس کس کے دل میں ہے؟ ابھی سارے آدمی انشاءاللہ سب کو نصیب. اب سنو جملہ سنو. اذا اراد اللہ بہ خیرا، خدا جب کسی سے خیر کا ارادہ کرے، قذف فی قلبی حب الحسین، اس کے سینے میں حسین کی محبت ڈالتا ہے. روایت آگے بڑھتی ہے خدا جب مزید اس سے خوش ہوتا ہے وہ حسین کے عشق میں تڑپتا ہے، حسین کے عشق میں تڑپتا ہے، حسین کے لطف سے لطف میں ذیاب ہوتا ہے، حسین کی مجلس میں آتا ہے، حسین کے ذکر کو سنتا ہے، حسین کی فضیلت کو سنتا ہے، حسین کے مسائل پر روتا ہے، دن رات حسین حسین کرتا ہے. جب دل اور دماغ پر اس کے حسین کے نام کی تختی لٹک جاتی ہے، خدا کہہ رہا ہے مزید خیر عطا کرتا ہوں. وحب زیارت ہی، اس کے دل میں حسین کی زیارت کا عشق ڈالتا ہوں. قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ وحب زیارتہ. اچھا یہاں ایک جو جملہ سنی، آپ نے ویڈیوز دیکھی، فوٹوز دیکھی، یہ بڑے بڑے علماء مراجع آپ نے دیکھا ہوگا کربلا میں زائرین کے پیر چومتے، دیکھا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ سنیے کیوں؟ دیکھیں اپنا مقام اور مرتبہ پہلے سمجھیں کہ آپ کیا ہیں. آپ جن لوگوں نے کہا کہ میرے دل میں زیارت کربلا کی تمنا ہے اور شوق ہے، اب ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. کیوں یہ علماء کیوں ان کے پیروں کا بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء. اور یاد رکھنا یہ عالم کون ہے؟ یہ وہ ہے جو گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے جن کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. یہ وہ معمولی آدمی نہیں، وہ عالم. وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے ہاتھ جوڑ کے،
میرے گھر تشریف لائیے، پانی پیجیے، مجھے تھوڑی دیر اپنے پاؤں دبانے دیجیے۔ سوال ہے کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ عزیزوں، اس روایت نے مسئلہ حل کر دیا۔ کسی کو پتا ہو یا نہ ہو سکتا ہے کوئی شوق میں کر رہا ہو، کوئی ذوق میں کر رہا ہو، لیکن عالم کوئی عمل بغیر معرفت کے نہیں کرتا۔ عالم کوئی عمل بغیر معرفت کے نہیں کرتا۔ کوئی عام آدمی کے ہوتا تو کہتے کہ یہ تو زیادہ جذباتی ہو رہا ہے، تو کچھ حد سے زیادہ کر رہا ہے، یہ جوان ہے، جوانی کے جوش میں آ کے کر بیٹھا۔ عالم کیا کہو گے؟ عالم علماء جوتیاں اٹھا رہے ہیں عزاداروں کے کربلا میں۔ کہا کیوں؟ اس لیے تم نے روایت کے جملے نہیں سنے؟ من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ۔ خدا جب کسی سے خیر کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈالتا ہے اور زیارت حسین کی محبت ڈالتا ہے۔ جاہل کو نہیں معلوم، عالم کو پتا ہے یہ جو آ رہا ہے وہ انسان نہیں، خیر کا مجسمہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ سرتپا خیر کا مجسمہ ہے، اللہ کا خیر ہے جو چل کے آ رہا ہے۔ اور کربلا میں جو اتنے جمع ہوئے ہیں، یہ نہ کہو کہ 2 کروڑ 3 کروڑ لوگ جمع ہوئے ہیں، 2-3 کروڑ خیر جمع ہوئے ہیں۔ یہ نہ کہو لوگ جمع ہو رہے ہیں، قسم خدا اگر لوگ ہوتے تو کبھی لوگوں کے لیے فرشتے نہ آتے، لوگ ہوتے تو لوگوں کے لیے انبیاء نہ آتے، لوگ ہوتے تو لوگوں کے لیے اوصیاء نہ آتے۔ یہ کربلا میں انبیاء کا آنا، فرشتوں کا آنا، اوصیاء کا آنا، علماء کا آنا بتا رہا ہے یہ خیر بھی معمولی نہیں ہے، خصوصی خیر ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ پوری دنیا پریشان ہے جی، آج کربلا میں کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا پریشان، اتنے لوگ پہنچ گئے۔ اچھا ایک سوال اٹھتا ہے، آج ہے 1444 ہجری، 1444 ہجری کا محرم چل رہا ہے، سفر مجلسیں چل رہی ہیں۔ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، اتنا ٹائم گزر گیا۔ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے اپنے بڑے بزرگوں کا غم، انسان 40 دن تک، سال 2 سال 3 سال 10 سال، زیادہ سے زیادہ 40 سال ختم ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ اچھا ہم نے بڑی بڑی تحریکیں دیکھی، بڑی بڑی تحریکیں دیکھی، بڑی بڑی آزادی کی لڑائیاں دیکھی، بڑی بڑی تحریکیں دیکھی جو چلی آزادی کے نام پر، حریت کے نام پر، کبھی کسی موضوع پر، کبھی کسی مسئلے پر، سب چلی تو ضرور۔ کارل مارکس کی تحریک چلی، کچھ سالوں کے اندر اس نے دم توڑ دیا۔ فرانس کا انقلاب آیا، اس کی تحریک چلی، اب وہ بھی دم توڑ چکی۔ گلوبلائزیشن کی تحریک چلی، وہ بھی دم توڑ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا جتنی تحریکیں ہیں سب دم توڑ رہی ہیں، لیکن ایک عزاداری ہے تحریک، سبحان اللہ، ایک تحریک عزاداری ہے، ہر سال اس تحریک میں جوانی آتی ہے، بڑھاپا نہیں آتا۔ بھائی اصول تو یہی ہے نا، عمر گزرتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے۔
عزاداری واحد تحریک ہے جس میں وقت گزرتے جوانی آ رہی ہے، وقت گزرتے ہوئے جوانی آ رہی ہے۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر وجہ کیا ہے، بہت سوچا وجہ کیا ہے۔ مجھے ایک روایت ملی اور شاید آپ کے ذہنوں میں بھی محفوظ ہو، یقیناً محفوظ ہو، فرش عذاب پہ آپ سنتے رہتے۔ میں نے یہ دیکھا کہ جو عمل ہے، کوئی بھی عمل، آپ اچھا عمل کریں برا عمل کریں، اس عمل کی تاثیر میں نے دیکھا کہ کس چیز پر ڈیپینڈ ہے۔ پہلے یہ پتہ کریں، کتب احادیث کو ٹٹولنا شروع کیا، بہت ساری روایات ملی۔ ایک روایت ایسی ہے، ایک آیت ایسی ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے، اسلام کے تمام فرقے جس کو مانتے ہیں، ہر مسلمان جس کو مانتا ہے، اور وہ پیغام الہی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ توجہ ہے نا، میں ایک منزل کی طرف لے کر چلا چاہ رہا ہوں۔ عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ زور سے پیچھے والے کہا کس پہ ہے؟ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، یعنی نیت اچھی عمل اچھا، نیت بری، نیت میں تم شرک لے کر بیٹھو چاہے لاکھ سجدے کرو تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ نیت میں اگر نفاق ہو، زبان پہ صرف مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے، اور جو دل میں ہے وہ بھی کس لیول کی نیت ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہ طے ہوا، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ وہ جملہ سننا، عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جب ایک نمازی، جب ایک مومن، جب ایک مصلی، جب ایک عزادار کوئی عمل کرے، اس کے عمل کی تاثیر اس پر ڈیپینڈ ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ نیت میں اخلاص ہوگا تو نماز اچھی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا تو عزاداری اچھی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا تو روزہ اچھا ہوگا، نیت میں اخلاص ہوگا تو خمس اچھا ہوگا، نیت میں اخلاص ہوگا تو زکوٰۃ اچھی ہوگی، نیت میں اخلاص ہوگا تو فطرہ اچھا ہوگا، نیت میں اخلاص ہوگا تو خیرات اچھی ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا، جیسی نیت ویسا عمل، جیسی نیت ویسا عمل۔ لفظوں کو پلٹ کے کہوں، جس کی جیسی نیت اس کا ویسا عمل۔ بھائی توجہ ساتھ رہنا، جس کی جیسی نیت اس کا ویسا عمل۔ اب بتاؤ، عزاداری کی جوانی کا راز تمہیں بتا رہا ہوں، نہیں سننا، جیسی نیت ویسا عمل، جس کی نیت ویسا عمل۔ اگر عزاداری ہم اور آپ جیسے معمولی شخص نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی ہوتی تو شاید سال بھر بھی نہ چل پاتا، معاملہ وہی رک جاتا۔ لیکن یہ نیت ہے زینب کبریٰ کی۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوان، محمد والے محمد۔ کس نے بنیاد ڈالی؟ اب سمجھ میں آیا اسلام کی عزاداری کی جوانی کا راز۔ اگر اس عزاداری کی بنیاد کوئی سیاسی لیڈر ڈالتا، اگر اس کی بنیاد اگر کوئی بادشاہ ڈالتا، اگر اس کی بنیاد کوئی عام آدمی ڈالتا تو واللہ یہ عزاداری اتنی چلتی ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں عزاداری کے ان محافظوں کے کہ اس عزاداری کو رہبر ملے بھی تو ایسے کہ جو بے نظیر ہیں۔ کبھی اسے سجاد کی سرپرستی ملی،
کبھی اسے باقر کی سرپرستی ملی، کبھی اسے صادق کی سرپرستی ملی، کبھی اسے کاظم کی سرپرستی ملی، کبھی اسے رضا کی سرپرستی ملی، کبھی اسے جواد کی سرپرستی ملی، کبھی اسے ہادی کی سرپرستی ملی، کبھی اسے عسکری کی سرپرستی ملی، اور اب مہدی کی سرپرستی میں چل رہی ہے۔ اور جب مہدی پردہ غیب میں چلے گئے تو غیر ہاتھوں میں نہیں دیا، ایسوں کے ہاتھ میں عزاداری کا علم دیا، جو جن کے لیے طالب جوہری صاحب کا جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے ہمارے نائب امام ہیں جن کے برابر کئیوں کے امام نہیں ہے۔ ایسے مقدس، ایسے پاک اور متقی افراد کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں، اس لیے عزاداری دن بدن جوان ہو، اس لیے عزاداری میں دن بدن رونق ہے، اس لیے عزاداری میں کسی طرح کا کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں۔ بلاسٹ کر لیے، کربلا میں پابندیاں عائد کی، دیکھ لیا، سب آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ گولیاں چلائیں نہیں، بلاسٹ کی نہیں، پابندیاں لگائیں نہیں۔ اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، تو متوجہ ہے نا، اب دنیا کو ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو یا حسین کا نعرہ ہے، توجہ سننا، اب تمام ملکوں نے کوششیں کی کہ تمام ملکوں میں کوششیں ہوئی کہ حسین کا ذکر دب جائے، حسین کا نام دب جائے، مجلسیں رکیں، توجہ، مجلسیں رکیں، لیکن یہ مجلس جب شام کے اصل پابندی لگانے والے کے گھر میں نہ رک سکی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑے دہشت گرد کے گھر میں جب عزاداری نہ رک سکی، آج کے دہشت گرد یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج کے یزید کو خواب میں دیکھنے والے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے گھر میں نہ رکی عزاداری، نہیں رکی۔ میرے عزیزوں جوانوں، حسین راہ ہدایت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سلوات، صلی علی محمد وعلی یہ وہاں نہ رکی، ان سے نہ رکی، تم سے کہاں رکے؟ کسی سے نہیں رک سکتی ہے۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ اس لیے نہیں رک سکتی کہ اس عزاداری کا تعلق ارادہ الہی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا چاہتا ہے کہ قیامت تک نام مصطفیٰ باقی رہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں پڑھا تھا، خدا چاہتا ہے کہ مصطفیٰ کا نام باقی رہے، خدا چاہتا ہے کہ مرتضیٰ کا نام باقی رہے، خدا چاہتا ہے کہ قرآن باقی رہے، خدا چاہتا ہے مقدسات باقی رہے۔ جب ان کے باقی ہونے کا ارادہ کر لیا، پروردگار نے اس کا انتظام کیا، ان کی بقا کا انتظام کیا، لا الہ کی بقا کا انتظام، محمد رسول اللہ کی بقا کا انتظام، کتاب خدا کا انتظام، رسالت کا انتظام، مقدسات کا انتظام، ساری چیزیں محفوظ کھونگی کا ایک ذریعہ ہے، ایک فانوس ہے، اس فانوس کا نام عزائے سید الشہداء ہے۔ قیامت تک یہ چراغ جلتا رہے گا، فانوس عزائے سید الشہداء میں۔ مصباح الہدیٰ، آج لوگ ہدایت پر سید الشہداء کی بارگاہ،
واللہ یہیں سے ہدایت نہیں پائیں گے تو کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ ان الحسین مصباح الہدی. میرے پاس وقت نہیں ہے، بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں، 2 جملے سنیے. مصباح الہدی، ہدایت کے چراغ، ہدایت کے چراغ. قرآن ہدایت، قرآن ہدایت، رسول ہدایت، اللہ. لفظوں کو پلٹ کے کہوں کہ دین میں تمام چیزیں جو ہدایت کے گوشے ہیں، ہدایت کے جتنے چیپٹرز ہیں، ہدایت کے جتنے سنگ میل ہیں، وہ سب بیکار ہو جائیں گے اگر حسین نہ ہو. نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہو. جملہ سننا عزیزو، آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، توجہ ہے، آپ ایک سفر پہ جا رہے ہیں، راستہ معلوم ہے، توجہ ہے، بڑی اچھی گاڑی، سیٹ اچھی، سٹیئرنگ اچھا، پوری ٹنکی فل ہے، تمام اے سی فل، سب چیزیں. اب مجھے تو گاڑیوں کے نام نہیں آتے سلمان بھائی، اب کیا بیان کروں، اس لیے میں آپ تصور کر لیجیے گا جو آپ کے ذہن میں سب سے بہترین گاڑی ہے نا، سب ہے، سب ہے، منزل کی طرف دوڑی جا رہی ہے، منزل کی طرف دوڑی جا رہی ہے. لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوا، اب ڈرائیور نے گاڑی روک دی کہ جی آگے تو نہیں جا سکتے. کیوں؟ چلو پیٹرول ختم ہو گیا. کہا نہیں پیٹرول تو ہے. کہا چلانا بھول گئے. کہا نہیں چلانا تو آتی ہے. تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹائر پنچر ہو گیا. کہا نہیں وہ بھی نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ہیڈ لائٹ فیوز ہو گئی. بھائی توجہ، ہیڈ لائٹ فیوز ہو گئی. یعنی کیا؟ روشنی کا انتظام نہیں ہے. بھائی توجہ، روشنی کا انتظام نہیں ہے. جس گاڑی میں روشنی نہ ہو، نہیں توجہ، جس گاڑی میں روشنی کا انتظام نہ ہو، آدمی اس گاڑی میں نہ بیٹھے. جس دین میں روشنی کا انتظام نہ ہو، سبحان اللہ، اسی لیے پیغمبر نے کہا مصباح الہدی، یہ ہدایت کی گاڑی میں لگا ہوا وہ چراغ ہے. اگر یہ ہے تو گاڑی ہے، یہ ہے تو منزل ہے، یہ نہیں تو منزل نہیں. کچھ احمقوں نے اپنی ضد میں آ کر اس ہیڈ لائٹ کو چینج کر دیا، ضد میں آ کر، انانیت میں آ کر اس ہیڈ لائٹ کو چینج کر دیا. یہی وجہ ہے کہ کبھی نجد میں جا کے ٹکراتے ہیں، کبھی ادھر جا کے ٹکراتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد علیہ ہدایت کا چراغ، ہدایت کا چراغ. وقت تو بہت جلدی سے گزر رہا ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ بہت کم پڑھوں گا، لیکن بہرحال بس آخری بات پڑھوں، اس کے بعد سمجھو. مصباح الہدی، لیکن جس بات کے لیے پوری گفتگو کی ہے وہ اب کر رہا ہوں، وہ سفینۃ النجات. اور کیا ہے حسین؟ سفینہ نجات یعنی کیا ہے؟ زور سے بولیے. نجات کی، ہاں تو سب کو یاد ہے، نجات کی کشتی ہے. یعنی نجات اسی کو ملے گی جو اس کشتی میں ہوگا. ایسا ہی ہے نا جی، نجات اسی کو ملے گی. بس 2-3 باتیں سن لیجیے اور آپ کی ذمت ہو. کشتیوں کا تذکرہ قرآن میں دیکھیے، سب سے بڑے سفینے کا تذکرہ ہے قرآن میں، پرانے سفینہ. حضرت نوح نے جب سفینہ بنانا شروع کیا نا، کشتی بنانی شروع کی، کچھ تھے یہ کیا کرنا ہے میدان میں یہاں کشتی بنانے.
بڑے میاں جو ہے اب نعوذ باللہ میں کیا کہوں، وہ الفاظ کہے گئے، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کر رہے، کشتی بنا رہے، 900 سال کی عمر ہو گئی، کشتیاں بنا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگی بڑے میاں، نعوذ باللہ مذاق اڑائے۔ کچھ آتے تھے کہتے واہ یا نبی اللہ کتنی اچھی کشتی بنائی ہے، واہ کیا کہیں، اتنی بڑھیا کشتی، اتنی پیاری کشتی، دستکاری دیکھیے کیا شاندار، اس کا فنکاری دیکھیے، بڑی اچھی کشتی۔ کچھ تو ایسے تھے جو نبی کو اذیت دیا کرتے تھے، نبی کو پریشان کیا کرتے تھے، کشتی پر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بھئی ایک دن عذاب آ گیا، ایک دن عذاب آ گیا۔ جب عذاب آیا پیغمبر نے اعلان کر دیا کہ جس کو ہدایت چاہیے وہ ہادی کی کشتی پہ سوار ہو جائے۔ توجہ نا، وہ ہادی کی تاریخ کا جملہ ہے کہ شیر کا تذکرہ آپ نے سنا ہے نا، شیر ہرن پہ جھپٹنے والا تھا، اس نے نبی خدا کی آواز سنی، ولی خدا کی آواز سنی، فوراً پیچھے ہٹا اور کشتی کی طرف بھاگا۔ جانور تھا لیکن اتنی تمیز تھی کہ جب وقت کا امام پکارے تو فوراً آ جانا چاہیے۔ جانور تھا لیکن اتنی تمیز تھی کہ جب وقت کا رہبر پکارے تو فوراً آ جانا چاہیے۔ آ گئے، جانور آ گئے، وہ تفصیلات نہیں بیان کر رہا۔ بھئی اتنا لکھا ہے نا کہ سارے ایک جگہ تھے۔ اچھا، کسی نے یہ نہیں سوچا کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، یعنی بھروسہ تھا، یعنی جس کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے رہبر پر وہی لبیک کہتا ہے، وہی لبیک کہتا ہے۔ توجہ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ شیر رہا، ہرن رہے، درندے رہے، چرندے رہے، سب رہے، لیکن ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ نوح کی کشتی میں کسی طرح کا ظلم ہوا ہو، شیر نے اس کو مارا ہو، اس نے اس کو مارا ہو، اس نے اس کو مارا ہو۔ پتہ چلا یہ جانور تھے، اتنا ادب تھا کہ معصوم کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتے، معصوم کے سامنے بدتمیزی نہیں کرتے۔ اب جو فرش عذاب پہ سیاست کر رہے ہیں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں تو سفینہ نوح میں موجود ان جانوروں سے سیکھ لو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سفینہ بنا، تیار ہوئی، بارش شروع ہوئی، طوفان آیا۔ اب غور سے، پہلے والے لوگ یاد ہیں جنہوں نے نبی کی معرفت حاصل کی، جنہوں نے اپنے وقت کے رہبر کو پہچانا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ یہ ایک طبقہ، کیٹیگری سوسائٹی۔ ایک طبقہ وہ، دوسرا وہ جو دور بیٹھا ہوا ابھی بھی کہہ رہا تھا واہ کتنی اچھی کشتی ہے، اتنی پیاری کشتی ہے، چلانے والا کتنا اچھا ہے، اس میں لوگ کتنے اچھے ہیں۔ توجہ ہے نا، غلط نہیں کہہ رہے تھے، غلط نہیں کہہ رہے تھے، تعریف کر رہے تھے۔ یہ دوسرا طبقہ، طوفان بڑھنے لگا، طوفان بڑھنے لگا۔ ایک طبقہ اور ہے، وہ نبی کو برا بھلا کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کشتی کو برا بھلا کہتا ہے، اور جیسے جیسے طوفان بڑھنے لگا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جانے لگے۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے، بڑے میاں تو ایسے ہی کشتی لے کے نکل گئے، ابھی ہم پہاڑ پہ جا رہے ہیں، ابھی بچیں گے۔ توجہ ہے نا، اپنی طاقت کا انہیں زوم تھا۔ بھائی توجہ سے سننا، اپنی طاقت کا زوم تھا، لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ بتائیے کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نہیں کیا ہوا بتائیے، لفظ ہے نا، غرق۔
ڈوب گئے پانی میں. دیکھیے آپ کا کنسپٹ ٹھیک ہے، جملے غلط ہیں. سنیے گا، کنسپٹ ٹھیک ہے، جملے یہاں سے اصلاح نہیں ہوگی تو کہاں سے اصلاح ہوگی؟ سنیے گا. یہ جنہیں اپنی طاقت کا ذوق تھا، گھمنڈ تھا، غرور تھا، وقت کے رہبر کو پیٹھ دکھا کر، نیچا دکھا کر، اپنی طاقتوں کا زور دکھاتے ہوئے پہاڑ کی چوٹیوں پہ جا رہے تھے. یہ آگے بڑھ رہے تھے، پانی پیچھے آ رہا تھا. بھائی توجہ، یہ آگے بڑھ رہے تھے، پانی پیچھے آ رہا تھا. یہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، پانی پیچھے پیچھے آیا. اب ایسا نہیں ہے یہ پانی میں ڈوبے، نہیں فرق ہے. سنیے جملہ سنیے گا، بڑا بھاری جملہ ہے، خدا کی قسم. ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی میں ڈوبے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پانی میں ڈوبے. جنہوں نے ولی خدا، نبی خدا کی توہین کی اور سفینہ نوح کی توہین کی، وہ پانی میں نہیں ڈوبے، پانی لے ڈوبا. وہ نہیں ڈوبے، پانی لے ڈوبا. اس کا مطلب یہ ہے الہی سفینوں سے بچتے بچتے جتنی اونچی بلڈنگوں میں جا کے رہنا ہے رہ لو، جہاں رہنا ہے رہ لو. ارے عذاب تمہیں ڈھونڈتا ہوا وہی آئے گا جہاں تم ہو. یہ غرق ہوئے. تیسرا طبقہ اور آج کی مجلس کا نچوڑ بیان اور آپ کی ضرورت. ایک طبقہ اور ہے نا، کون سا طبقہ ہے؟ ایک جس نے لبیک کہا وہ کشتی پہ، ایک جو سب کو شتم کر رہے تھے وہ غرق ہو گئے. تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ تعریف کر رہے تھے. بھائی بہت اچھا. اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. جوانوں سننا، ایک طبقہ اور ہے، بیچارہ سادہ لو ہے، بیچارہ اچھا ہے، کشتی میں کشتی کو دیکھ رہا ہے، کتنی اچھی کشتی ہے، کتنی پیاری کشتی ہے، کتنے اچھے سوار ہیں، کتنا اچھا ناخدا ہے، کتنا اچھا رنگ ہے، کتنا اچھا انداز ہے. اب ایمانداری سے بتائیے، نبی خدا کہہ رہے ہیں کہ سوار ہو جاؤ، وہ تعریف کر رہے ہیں. نبی کہہ رہا ہے کشتی میں آ جاؤ، وہ تعریف کر رہے ہیں. نبی کہہ رہا ہے اس میں آ جاؤ، وہ تعریف کر رہے ہیں. نبی کہہ رہا ہے ادھر سنو، وہ اپنی سنا رہے ہیں. نبی کہہ رہا ہے ادھر دیکھو، وہ اپنی دیکھ رہے ہیں. توجہ توجہ، نبی ہدایت کی کشتی میں بلا رہے تھے، وہ اپنی قصیدے پڑھ رہے تھے. لیکن ایک مرتبہ دریا میں طغیانی آئی، لہروں نے لپک کے کہا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ جب وقت کا رہبر پکارے تو صرف لبیک کہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات، صلی علی محمد وآل محمد. وہ بھی ڈوب گئے. کیوں؟ بھائی نجات کی شرط تعریف نہیں ہے. بھائی توجہ توجہ، پیغمبر نے نہیں کہا نجات کی شرط تعریف، نجات کی شرط منقبت، نجات کی شرط ہم، بلکہ کیا کہا؟ نجات کی ایک ہی شرط ہے، وہ ہے کشتی میں سواری. اب ایسا نہیں چلے گا کہ ہم حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں، ہم بھی حسین کو مانتے ہیں. نہ ایسا ماننا، حسین کو ایسا ماننا نجات نہیں دیتا، بلکہ حر کی طرح ماننا نجات دیتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اچھا بات یہاں تک آ گئی ہے تو معذرت کے ساتھ 2-3 منٹ اور لوں گا، بات کو مکمل کروں. اچھا پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کشتی میں ہیں یا نہیں؟
دعویٰ تو سب کا ہے. یہاں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. یہاں تو پتہ نہیں لوگ کیا کیا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے کہ ہم بھی کشتی میں، بلکہ کشتی کا ملا ہونے کا بھی دعویٰ کر سکتے ہیں. ہم سے بڑا کون ہے؟ مدعی تو بہت ہے. بس جوانوں میں آج ایک فارمولا بیان کر رہا ہوں، دوسروں کو مت دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا. میں کشتی میں سوار ہوں یا نہیں، دوسروں کو نہیں، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کشتی میں ہیں یا نہیں. کیسے پتا چلے ہم کشتی میں ہیں یا نہیں، کشتی نجات میں ہے یا نہیں؟ کیسے پتا چلے ہم کس طبقے میں ہیں؟ کشتی والوں میں ہے، تعریف والوں میں ہے، یا غرق والوں میں ہے، تیسرے میں ہے؟ کیسے پتا چلے؟ فارمولا دے دو بھائی. عزیزو سنو، کشتی کا اصول یہ ہے، بزرگ جانتے ہیں بیٹا جواب. کشتی کا اصول یہ ہے کہ کشتی آپ کو ڈوبنے سے بچاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پہ سوار ہو جاؤ. ایک جب سوار ہو گئے، بس جملہ سننا آخری، جب سوار ہو گئے اب اس کے بعد تمہارا اختیار نہیں رہتا. نہیں، میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، تمہارا اختیار نہیں رہتا. اب کشتی جس سمت میں جائے تمہیں وہاں جانا ہے. بھائی توجہ، اگر آپ کے ذہن آمادہ ہوتے جملہ کہنے جا رہا ہوں. اب کشتی جہاں رکے تمہیں رکنا ہوگا، جہاں سے چلے تمہیں چلنا ہوگا، جہاں نہ جائے تم نہیں جا سکتے، جہاں آ جائے وہاں تمہیں آنا ہے. بس بات سمجھ میں آئی؟ کیسے پتا چلے سفینہ حسین میں ہے یا نہیں؟ بڑا سمپل فارمولا ہے. پہلے حسین کی کشتی کو دیکھو کہ یہ کس ایریا میں جا سکتی ہے، کس ایریا میں نہیں جا سکتی. یہ کس ایریا میں جا سکتی ہے، کس ایریا میں نہیں جا سکتی. سب سے پہلا جملہ سنو، کبھی یہ کشتی ظلم کی وادیوں میں نہیں جا سکتی، ظلم کی وادی میں نہیں جا سکتی. اگر کوئی عزادار ہے، اگر کوئی مسلمان ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سفینے میں سوار ہوں لیکن ظلم کرتا ہے، اس کا مطلب وہ سفینے میں سوار نہیں، کیونکہ سفینہ ظلم کی بستی میں جاتا ہی نہیں، سفینہ کبھی گناہ کی بستی میں جاتا ہی نہیں. بھائی سفینہ جیسے چلتا ہے، سفینہ جیسے ہی حی علی الصلاۃ سنتا ہے، حی علی الفلاح سنتا ہے، حی علی خیر العمل سنتا ہے، سفینہ رک جاتا ہے، فوراً سجدہ الہی میں گر جاتا ہے. اگر تمہارے دل پر بھی حی علی الصلاۃ کا ویسا اثر ہو تو اس کا مطلب تم بھی اس سفینے میں سوار ہو. یہ سفینہ ہر مظلوم کی مدد کے لیے آگے تیزی سے بڑھتا ہے. مظلوم کی آواز سن کر تمہارے دل میں بھی تڑپ اٹھتی ہے تو اس کا مطلب تم اس سفینے میں سوار ہو. بس ختم کیا آپ کی زمین. یہ اصول ہے، یہ پیمانہ ہے سفینے کو دیکھنے کا، ناپنے کا. میرے عزیزو جوانوں، خدا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے اور حسین سے اور قریب کرے، اور قریب کرے، اور انشاءاللہ سب کو کربلا کی زیارت نصیب. اور جب کربلا جاؤ گے، حسین کے حرم میں جاؤ گے، کل جس امام کا ماتم کیا تھا وہ غریب الوطن ہے. کیوں غریب ہے؟ وہ غریب اس لیے کہ اس امام کے پاس کوئی نہیں، تنہا دفن. مولا علی دفن ہے، مولا کے پاس حضرت نوح موجود ہے. مدینے میں امام حسن موجود ہیں، 4 امام ساتھ دفن ہیں. کاظمین میں جائیے وہاں 2 امام، سامرہ میں جائیے وہاں 2 امام. لیکن مشہد میں میرا مظلوم غریب تنہا ہے. میرے جوانوں عزیزوں، جب تم کربلا جاؤ گے نا، حرم سید الشہداء میں جیسے ہی داخل ہوگے،
ہر زری کے 4 کونے ملیں گے، لیکن یہ زری تمہیں ایسی دکھے گی جس کے 6 کونے۔ جانتے ہو کیوں ہے؟ حسین کی زری کو شش گوشہ کہتے ہیں، 6 کونے والی زری، اس لیے کہ حسین کے ایک طرف علی اکبر موجود ہے، ایک طرف علی اصغر موجود ہے۔ ہائے کتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے، کتنی محبت ہے حسین کو علی اکبر سے کہ آج بھی علی اکبر کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ لو جوانوں، علی اکبر کا ذکر کرنا، حسین کے یوسف کا ذکر کرنا، لیلا کے یوسف کا ذکر کرنا، وہ کربلا میں اس جوان کا ذکر کرنا جسے دیکھ دیکھ کے لوگ نبی کو یاد کرتے تھے، جسے دیکھ کے لوگ دعا کرتے تھے کہ اس کی ماں کتنی خوش نصیب ہے، ایسا حسین جوان لڑکا، جس کے سر کو دیکھ کے مائیں کہتی تھی خدا کرے اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہو۔ عزادارو، علی اکبر نے ایک مرتبہ باپ کے خدمت میں پیش ہو گئے، اجازت مانگی، بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے۔ سید الشہداء کہتے ہیں علی اکبر تمہیں معلوم ہے تم کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ سب کو کربلا جانے کی توفیق عطا ہو۔ عزاداروں لو مرحلہ آیا ایک مرتبہ، سید الشہداء نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ، جا کے تم سب سے پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لو۔ سب سے مشکل تھا زینب سے اجازت لینا، اس لیے کہ جس پھوپھی نے پیار سے علی اکبر کو 18 برس پالا ہو، اس جوان کو مقتل میں بھیجنا آسان نہ تھا۔ علی اکبر خیمے میں آئے، ایک مرتبہ پھوپھی کو دیکھا، لو عزادارو علی اکبر نے آ کے زینب کی آغوش میں اپنا سر رکھا اور زینب نے اپنے ہاتھوں سے علی اکبر کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع کیا۔ میرے لال، میرے نور نظر علی اکبر، روز عاشورہ کا دن ہے بیٹا، کیسا دن؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اے علی اکبر پھر رونے والوں، انشاءاللہ علی اکبر قیامت کے دن تمہاری شفاعت ضرور کریں گے۔ لو عزادارو، زینب سے اجازت مل نہیں سکتی تھی، علی اکبر نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں یہ بتائے آپ کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ کا؟ زینب نے ایک مرتبہ کہا بیٹا علی اکبر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم میری ماں فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے؟ ایک مرتبہ علی اکبر نے جملہ کہا، پھوپھی اماں آپ زہرا کے لان پر اپنے لان کو قربان کر دیجئے۔ جیسے ہی جملہ کہا زینب نے کہا بیٹا علی اکبر خدا حافظ۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزادارو، ایک مرتبہ زینب نے کہا بیٹا خدا حافظ، مگر جانے سے پہلے میری حسرت ہے بیٹا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں تیار کروں۔ لو پھوپھی نے سجایا، علی اکبر کو تیار کیا، نہیں معلوم کتنی حسرتیں تھی۔ بعض روایات میں موجود ہے کہ خود سید الشہداء نے تیار کیا، بعض میں موجود ہے زینب کبریٰ نے تیار کیا۔ لو علی اکبر تیار ہوئے، ایک مرتبہ خدا حافظ ہونے کے لیے آئے، عقاب کو تناب خیمے کے درمیان لایا گیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، ایک بیوی آگے بڑھ کے گلے سے لگاتی ہے، پھر ایک بیوی آگے بڑھ کے خدا حافظ کرتی ہے۔ سید الشہداء نے کہا بیویوں علی اکبر کو جانے دو۔ ایک مرتبہ تمام بیویوں نے، سید الشہداء نے جب سب سے کہا کہ جاؤ اب علی اکبر کو جانے دو، بیویوں ضد نہ کرو، اب خدا حافظ کر چکے، اب دعا کرنا۔ ایک مرتبہ بیویوں
बीवियों ने कतार बनाई। रिवायत के जुमले, दोनों से दो सफे बनाई, अली अकबर दरमियान से गुजरे। इधर से सकीना कहती थी भाई अली अकबर खुदा हाफिज, इधर से रबाब कहती थी बेटा अली अकबर खुदा हाफिज, ज़ैनब कहती थी बेटा अली अकबर खुदा हाफिज। बीवियों के हुजूम से एक मर्तबा अली अकबर जैसे गुजरे, पलट के देखा एक नई सी आवाज आ रही थी, मेरे भाई अली अकबर, अरे मुझसे भी तो मिल के जाना। पलट के अली अकबर ने देखा, क्या देखा? मेरा गरीब इमाम, मेरा मजलूम इमाम, मेरा बीमार इमाम आवाज दे रहा था, अली अकबर मुझसे मिल। जुमला आखिरी, बस में मसाइल पढ़ने की ताकत नहीं है। एक मर्तबा अली अकबर करीब आए, सीने से लगाया, सैयद सज्जाद को सीने से लगाया। अज़ादारों, मेरा दिल ये कहता है कि क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। सैयद सज्जाद बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। जवान अली अकबर को विदा कर रहे थे, लेकिन दिल में कहा होगा अली अकबर तुम खुश नसीब हो कि अपनी जान कुर्बान कर रहे हो। हाय मेरा जिहाद तो अब शुरू होगा, जब मैं मजमे आप में नामहरमों का मजमा होगा। मेरी बहनें बेमकनो चादर होंगी, मेरी बहनें बस्ता रसल होंगी, नामहरमों का मजमा होगा, यजीद का बाजार होगा। अल्लाह अल्लाह मातम हुसैन। डरते हैं जालिम से कहा हम डरते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। कुफार पे बातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत। कुफार पे बातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत, शाबीर के कातिल पर लानत। हम अपनी जुबान से करते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। सरकार दो आलम का साया, आबाद के परचम का साया, आबाद के परचम का साया, आबाद के परचम का साया। सरकार दो आलम का साया, आबाद के परचम का साया, आबाद के परचम का साया, आबाद के परचम का साया। हम अपने सरों पर रखते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मजलूम का मातम करते हैं। हर दिल में बसी है कर वो भला, सब फर्शे अज़ा पर अहले अज़ा, सब फर्शे अज़ा पर अहले अज़ा, सब फर्शे अज़ा पर अहले अज़ा। हर दिल में बसी है कर वो भला, सब फर्शे अज़ा पर अहले अज़ा, सब फर्शे
अज़ा, सब फर्श अज़ा पर अहले अज़ा। शबीर का नोहा पढ़ते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, जालिम से कहा हम डरते हैं, मजलूम का मातम करते हैं, मज़लूम का मातम करते हैं, मज़लूम का मातम करते हैं। कैद से छुटकर बहन चेलुम मनाएगी हुसैन, फातिहा प्यासे शहीदों का दिलाएगी हुसैन। है इश्क छिड़केगी तेरी तुरबत पे पानी के वज़, शम्म के बदले दिले मुज़तर जलाएगी हुसैन। है कब्र शे पर गिर के ये कहती थी रो कर सोगवा, है कब्र शे पर गिर के ये कहती थी रो कर सोगवा, नील बाजू के तुम्हें ज़ैनब दिखाएगी हुसैन, फातिहा प्यासे शहीदों का दिलाएगी हुसैन। है करबला से ये बहन सौगात क्या ले जाएगी, है भैया करबला से ये बहन सौगात क्या ले जाएगी, जब ज़रिए अहमदे मुरसल पे जाएगी हुसैन, फातिहा प्यासे शहीदों का दिलाएगी हुसैन। ए भैया कुबरो कासिम कहाँ है और कहाँ बास है भैया अकबरो कासिम कहाँ है और कहाँ बास है, अब बहन किसको वतन लेकर के जाएगी हुसैन, फातिहा प्यासे शहीदों का दिलाएगी हुसैन। करबो भला अलविदा, 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 करबो भला अलविदा। शाम के जिंदा से जब छूट के आले बा, शाम के जिंदा
سے جا چھوٹ کے آلے بار، شام کے زندان سے جا چھوٹ کے آلے بار، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، آئی تھی جب کربلا مونس و یاور بھی تھے، ہے بھیا آئی تھی جب کربلا مونس و یاور بھی تھے، اور شیر سا بھائی بھی تھا، قاسم و اکبر بھی تھے، جاتی ہوں اب اس طرح ساتھ نہ کوئی رہا، جاتی ہوں اب اس طرح ساتھ نہ کوئی رہا، جاتی ہوں اب اس طرح ساتھ نہ کوئی رہا، جاتی ہوں اب اس طرح ساتھ نہ کوئی رہا، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، کرب و بلا الوداع، ہے بات تیرے اخی ظلم کی حد ہو گئی، ہے بات تیرے اخی ظلم کی حد ہو گئی، اور شانوں میں کس کر میرے رسیاں باندھی گئی، ہے شانوں میں کس کر میرے رسیاں باندھی گئی، بازو پہ نیلے نشان لے کے چلی غمزدہ، 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 دست بلا فیض میں کٹ گیا رو کا گلا، دست بلا فیض میں کٹ گیا سوکھا گلا، دست بلا فیض میں پہنچ باہو پگا، دست بلا فیض میں پہنچ باہو پگا، تربت شبیر پہ بہن کی پگار، کرب و بلا الوداع،
بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع تربت شبیر پر تھی یہ بہن کی فغان کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع ارے بھیا بیا کیا کروں ظلم جو ہم پر ہوئے ہے بھیا بیا کیا کروں ظلم جو ہم پر ہوئے ارے چھین کے سر سے ردا خیمے جلائے گئے ہے چھین کے سر سے ردا خیمے جلائے گئے مجمع کفار میں سر تھا ہمارا کھلا 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 دست بلا فیض میں پہنچے باہو پگار دست بلا فیض میں پہنچے باہو پگار تربت شبیر پر تھی یہ بہن کی فغان کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع تربت شبیر پر تھی یہ بہن کی فغان کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع ارے پوچھے گی سورا تمہیں ہے کہاں بابا میرے ہے پوچھے گی سورا تمہیں ہے کہاں بابا میرے اور کیسے کہے گی بہن باپ کا سورا تیرے دشت بلا خیز میں کٹ گیا سوکھا گلا 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 تربت شبیر پر تھی یہ بہن کی فغان کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع تربت شبیر پر تھی یہ بہن کی فغان کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع کرب و بلا الوداع ہم لٹ گئے سورا ہم لٹ گئے سورا ہم لٹ گئے سغرا ہم لٹ گئے سغرا ہم لٹ گئے سورا ہم لٹ گئے سورا
مدینے میں آ کے پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا۔ قربان کیا محمد کو بھی سغرا، قربان کیا محمد کو بھی سغرا، قربان کیا محمد کو بھی سغرا، قربان کیا محمد کو بھی سغرا۔ پھر بھی نہ بچا کیا کروں بیٹی تیرا بابا، پھر بھی نہ بچا کیا کروں بیٹی تیرا بابا، پھر بھی نہ بچا کیا کروں بیٹی تیرا بابا، پھر بھی نہ بچا کیا کروں بیٹی تیرا بابا۔ ایسے روز کے پیاسے پہ چلا عمر کا خنجر، پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا۔ زینب نے کیے بین مدینے میں یہ آ کے پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا۔ 6 ماہ کے بچے پہ بھی کچھ رحم نہ کھایا، 6 ماہ کے بچے پہ بھی کچھ رحم نہ کھایا، 6 ماہ کے بچے پہ بھی کچھ رحم نہ کھایا، 6 ماہ کے بچے پہ بھی کچھ رحم نہ کھایا۔ نامک سے گلا اصغر بے شیر کا چھیڑا، نامک سے گلا اصغر بے شیر کا چھیڑا، نامک سے گلا اصغر بے شیر کا چھیڑا، نامک سے گلا اصغر بے شیر کا چھیڑا۔ دم توڑ گیا ہاتھوں پہ شبیر کے اصغر، پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا۔ زینب نے کیے بین مدینے میں یہ آ کے پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا، ہم لٹ گئے سغرا۔ کس طرح سے آتا تجھے لینے تیرا بھائی، کس طرح سے آتا تجھے لیں گے تیرا بھائی، کس طرح سے آتا تجھے لینے تیرا بھائی، کس طرح سے آتا تجھے لینے تیرا بھائی۔ ظالم نے کلیجے میں تھی وہ ضرب لگائی، ظالم نے کلیجے میں وہ ضرب لگائی، ظالم نے کلیجے میں تھی وہ ضرب لگائی،
ظالم نے گلے میں تھی وہ ضرب لگائی، پرچھی کی انی ٹوٹ گئی قلب کے اندر، پردیس میں جا گئے ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا۔ زینب نے کیے بین مدینے میں یہ آتے، پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا۔ سب حال سفر کا نہ سنا پائی تھی دکھیا، سب حال سفر کا نہ سنا پائی تھی دکھیا، سب حال سفر کا نہ سنا پائی تھی دکھیا، سب حال سفر کا نہ سنا پائی تھی دکھیا۔ غش کھا کے گری گود میں زینب کے جو سہرا، غش کھا کے گری گود میں زینب کے جو سہرا، غش کھا کے گری گود میں زینب کے جو سہرا، غش کھا کے گری گود میں زینب کے جو سہرا۔ نوشاد مدینے میں بپا ہو گیا محشر، پردیس میں جا گئے ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا۔ زینب نے کیے بین مدینے میں یہ آتے، پردیس میں جا کے ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا، ہم لٹ گئے صغرا۔ ماتم سبتے پیمبر انجمن، کر رہی ہے ماتم سبتے پیمبر انجمن، آل اطہر انجمن، یہ آل اطہر انجمن، آل اطہر انجمن، یہ آل اطہر انجمن۔ اے کربلا میں گھر لٹایا کیوں شہ دلگیر نے، کربلا میں گھر لٹایا کیوں شہ دلگیر نے، اے کربلا میں گھر لٹایا کیوں شہ دلگیر نے، کربلا میں گھر لٹایا کیوں شہ دلگیر نے، تیر کیوں گردن پہ کھایا اصغر بے شیر نے، تیر کیوں گردن پہ کھایا اصغر بے شیر نے، تیر کیوں گردن پہ کھایا اصغر بے شیر نے، تیر کیوں گردن پہ کھایا اصغر بے شیر نے، قید کے غم کو اٹھائے شاہ کی ہمشیر نے، یہ بتانے کو چلی تیار ہو کر انجمن، آل اطہر انجمن، یہ آل اطہر انجمن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ،
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيح. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجام يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا. عجل الله تعالى فرجاك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك. السلام عليكم